وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن قجب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأعمال ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نهايتي وجب الاحترام محترم مکرم معزز حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عالیہ مقدسہ میں حضرت السلام. اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے اور ایمان در عالم سر برابر فرمائے اور آخر ساتھ کر غیروں کی بطر سے مفروض فرما کر اپنے محتاج رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دعا اپنی زندگی کا حصہ بنانے، معمولات میں شامل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خود بھی مانگیں، دوست احباب کو بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں، کوئی بھی معلوم نہ رہے، تاکہ یہ دعا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں، یہ دعا قبول ہو جائے اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے اور اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہو جائے. اگر اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہو گیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی اور اس یعنی تعلیم کو عام کرنے کی، اس کی اشاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. محبت میں، پیار میں، لگن میں، فکر میں، درد میں یہ پروگرام کو جاری رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی نصیب فرمائے. حضرات محترم، محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. تو میں دوسری بار یہ کہتے کریمہ کے حوالے سے گفتگو کرتا رہا. آج میں اس میں سے ہمارے کہتے ہیں تقریباً پر میں انشاءاللہ 1-2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بڑی خوبصورت تعلیم دی ہے، آگاہی دی ہے، خبردار کیا ہے، خوبصورت سبق اور درس دیا ہے، فکر دیا ہے. آپ نے
محبوب کی امت کو اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب علیہ السلام کی امت کو اپنی طرف سے خصوصی تعلیم دی ہے اور آگاہی کی ہے، خبردار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل فرما دیجیے ان اگر کانا ہے آباؤکم و اجداد یعنی باپ اور دادا و ابناؤکم یعنی بیٹے اور بیٹیاں و اخوانکم بھائی اور بہنیں و ازواجکم اور تمہاری بیویاں و عشیرتکم اور وہ قریبی رشتہ دار و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، وہ مال جو تم نے بڑی یعنی اندازہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی یہاں بیان کر دی کہ مال بغیر محنت کے نہیں ہے، دولت دنیا کی بغیر مشقت کے نہیں ہے، بغیر جدوجہد کے نہیں ہے، بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما دی، فرمایا اموالنا اقترفتموہا اور وہ تمہارے اموال تمہارے مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، وتجارت اور تمہاری وہ تجارت تخشونہا جس کا تمہارے دل میں خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، قصادہا کہ اس میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، یعنی اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر مقبول چل رہا ہے نا، رب نے کتنی صدیاں پہلے ہر چیز بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تمہاری تجارت جس کے نقصان کا، جس کے گھاٹے کا، جس میں کمی آنے کا تمہیں خطرہ ہے اور ڈر ہے، تخشونا۔ اور آگے اللہ نے بڑا پیارا جملہ فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے وہ مسکن، تمہاری وہ سکونت، تمہارے وہ مکان تَرْضَوْنَهَا جو تمہیں بہت پسند ہے، جو تمہیں بہت پسند ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے 8 رشتوں کا ذکر کیا ہے، کتنا؟ 8، جس میں 5 رشتے تو ہیں جو انسانی تقاضے سے ہیں، بصورت انسان اور بصورت بشریت، یعنی اس تقاضا سے رب نے یہاں 5 رشتوں کا ذکر کیا ہے، اور 3 رشتے ایسے ہیں کہ جو ایک زندگی کا حصہ ہے جس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، جس میں تجارت ہے، کیا؟ جس میں تجارت ہے، جس میں مال ہے، اور جس میں سکونت ہے، رہائش، مکانات۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 8 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد رب نے فرمایا احبا اگر تمہیں یہ محبوب ہیں الیکم تمہارے نزدیک من اللہ اللہ تعالیٰ ورسولہ اور اس کے رسول وجہاد اور جہاد فی سبیلہ جو اس کی راہ میں کیا جاتا ہے، اگر تمہارے نزدیک احبا الیکم اگر تمہارے نزدیک ان تینوں سے وہ 8 کی جو کیا احبا الیکم اگر تمہارے نزدیک یہ 8 کی محبت ان تینوں سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجہاد فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد کرنا، اگر تو یہ 8 کے 8 رشتے اگر تمہارے نزدیک ان تینوں کی محبت زیادہ ہے ان 8 سے، اور ان کی محبت کیا
اگر ان تینوں سے اگر ان کی محبت تمہارے نزدیک زیادہ ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ فرماتا ہے پھر فتربصوا، پھر انتظار کرو کس چیز کا، حتی یہاں تک کہ یاتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب کا حکم آ جائے، جس کا عذاب کا حکم۔ آخر میں جا کر اللہ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کس کو؟ واللہ، اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب دوستوں میں دوبارہ پھر اس کے مفہوم کی طرف میں پھر قدم اٹھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہارے نزدیک، اگر تمہارے، اب حقیقت میں دیکھا جائے یہ آیت نمبر 24 ہے، سورۃ التوبہ ہے، پارہ نمبر 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو رب نے کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا سارا نچوڑ یہاں بیان کر دیا۔ دو میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں اس کو مزید کھولوں، الفاظ نہیں ہے، کلمات نہیں ہے، وہ کرنا اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ہر چیز سے آگاہ کر دیا۔ یہاں کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے چھپائی نہیں، رکھی نہیں۔ اور دیکھیں پہلا رشتہ ہے باء اجداد، جس میں باپ ہے، دادا ہے، خاندان ہے پورا، اس میں آگے بیٹیاں اور بیٹی آگے، یہ بھی بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے اگر دیکھا جائے، اولاد بڑی پیاری لگتی ہے۔ آگے آ رہے بھائی خواندان کو بہن بھائی، اور بہن بھائی کی بڑا رشتہ قریبی ہوتا ہے۔ آگے پھر بیویاں آگے، آگے پھر قریبی رشتہ دار آگے۔ اب یہاں 5 رشتوں کا رب نے یہاں ذکر کیا ہے۔ کتنا؟ 5 رشتوں کا، جو انسانی تقاضے کے ساتھ ہے، جو خونی رشتے ہیں، بشری تقاضے سے جو محبت اور پیار والے رشتے ہیں۔ اتنی بات کرنے کے بعد پھر جو زندگی گزارنے کے رشتے ہیں، جن سے زندگی گزرتی ہے آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، بغیر تنگی کے، پھر ہم ان کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات فرمائی ہے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ جو مال ہے، جو دولت ہے، جو دنیا ہے، یہ بغیر محنت کے نہیں، بغیر کاوش کے نہیں ہے، بغیر کوشش کے نہیں ہے، بغیر جد و جہد کے نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھ دیں کہ بغیر جد و جہد کے، بغیر کاوش کے، بغیر محنت کے دنیا نہیں کمائی جاتی۔ اور اس کا ذکر بھی رب نے یہاں کر دیا کہ تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے۔ اللہ اکبر۔ آگے رب نے فرمایا تمہاری وہ تجارت، تمہارا وہ کاروبار، تمہارا وہ لین دین، تخشونا، رب نے اس بات کو واضح کر دیا جو چیز ہمارے اندر موجود ہے، جو چیز ہمارے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان کر دی۔ فرمایا تمہارا وہ کاروبار، تمہاری وہ تجارت، تمہارا وہ ذریعہ معاش، تخشونا، تمہارے دل میں ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے، قصادہ، اس میں نقصان نہ آئے۔ اور دیکھ لیں جو چیز بندے میں پائی جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہاری وہ تجارت، تمہارا وہ کاروبار
تمہارا وہ لین دین، وہ تمہارا ذریعہ معاش جس کا تمہارے دل میں خدشہ ہے، ہر وقت ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے کہ کسادہا، کہ اس میں نقصان نہ آ جائے، نقصان نہ ہو جائے، گھاٹا نہ پڑ جائے، اس میں کہیں کمی نہ آ جائے۔ اور کتنی باتوں کا ذکر ہو گئے، 5 رشتے خونی تو ہو گئے نا علیحدہ۔ اب جس کے ساتھ زندگی کا تعلق ہے، جس کے ساتھ زندگی کے گزارنے کا تعلق ہے، اس میں پہلا کیا ہے؟ مال، دوسرا تجارت، کاروبار، اور نمبر 3 وَمَسَاكِنُ، وہ تمہارا مسکن، وَمَسَاكِنُ، وہ تمہاری سکونت، وَمَسَاكِنُ، وہ تمہارے مکانات، وَمَسَاكِنُ، وہ تمہارے بنگلے اور کوٹھیاں، تَرْضَوْنَهَا۔ اندازہ یہ اگلا لفظ ہے نا، یہ رب نے کھول کے بیان کر دیا، فرمایا وَمَسَاكِنُ، وہ تمہارے مکان، وہ تمہاری سکونت، وہ تمہارا مسکن، تَرْضَوْنَهَا، جو تمہیں بڑے پیارے لگتے ہیں، وہ مکان جن کی تمہارے دل میں محبت ہے اور تمہیں بہت تَرْضَوْنَهَا، بڑے پیارے لگتے ہیں، تمہیں بہت پسند ہے، تمہیں بہت بڑے پسند ہے۔ میں یہاں مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب باہر کہیں نکلے نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ درخت کے نیچے بزرگ تشریف فرما ہے۔ کیا؟ ایک درخت کے نیچے بزرگ تشریف فرما ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ تم درخت کے نیچے بیٹھے ہو، کوئی آپ کا مکان کو نہیں ہے، کوئی عیش نہیں آپ کی؟ آگے سے بزرگ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اس مکان کے نیچے، اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے 400 سال گزر گئے۔ کتنے؟ 400، یعنی 4 صدیاں درخت کے نیچے ہی زندگی گزارتے گزر گئے، اور 3 صدیاں میری زندگی باقی ہے، اور وہ بھی اس درخت کے سائے کے نیچے گزار رہے ہیں۔ یعنی 7 صدیاں، یعنی 4 صدیاں میری زندگی کی گزر گئی ہیں، اور 3 صدیاں میری باقی ہیں۔ اگر 4 صدیاں 400 سال، جب ان راتوں میں برکت تھی، ان دنوں میں برکت تھی، دن بھی ہوئی ہیں، راتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن وہ برکت رہی ہے، وہی دن چڑھتا ہے تو پتہ نہیں چلتا، رات آتی ہے تو پتہ نہیں چلتا، اگر جمعہ پڑھاتا ہے تو پھر جمعہ آ جاتا۔ میں بھی نفل پڑھ رہا تھا تو نفل گزرا میں نفل اندر کر رہا ہے، ابھی میں جمعہ کل پڑھا گئی ہوں اور جمعہ پھر آ رہا، اتنا تیزی کا ساتھ ہماری زندگی کا سرگٹ چل رہا ہے۔ اور میں نے کہا، میں ترمذی کیا میں حدیث سنائی تھی کہ مہینے، سال، مہینے ہفتے، ہفتے دن، دن ایک گھڑی، اور گھڑی ایک چنگاری کے برابر، جو خود حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ یعنی زندگی اتنی تیزی سے انسان کی گزر رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہاں کتنی دیر سے ٹھہر رہے ہیں؟ اس نے کیا کہا؟ انہوں نے 400 سال، 4 صدیاں میں نے درخت کے نیچے گزار دی ہیں، باقی 3 صدیاں رہ گئی ہیں، اور وہ بھی اب یہ جو میں لفظ بولا نا، وہ مساکن ترضونہا، اللہ تعالیٰ نے وہ ہماری، یعنی ہمارے ویک پوائنٹ بیان کر دیا، اس کو بھی رب نے یہاں کھول کے رکھ دیا جو ہمارے اندر ہے۔ ترضونہا، یعنی وہ تمہارے مسکن، یا تمہارے وہ مکان، یا تمہارے وہ کیا بنگلے کوٹھیاں، وہ تمہاری سکونت والی جگہ، مسکن والی، ٹھہرنے والی جگہ، اللہ کے آگے برا کیا کیا؟ فرمایا ترضونہا، جو تمہیں بہت ہی پسند ہے، جو تمہیں بہت ہی پسند ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال کے بارے میں بیان کیا، وہ اموالو، تو ساتھ کہہ دیا ایک طرف تو وہاں یہ بات تم نے بڑی محنت سے کمائی۔ اگر تجارت کا ذکر آیا، فرمایا تخشون کسادہا، فرمایا تجارت، اس کے تمہارے دل میں خدشہ اور ڈر رہتا ہے کہ کہیں کسادہا نقصان نہ آ جائے، گھاٹا نہ پڑ جائے، ڈر رہتا ہے ہر وقت، تجارت بھی کر رہا ہے خود۔ اور وہ جو ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، رب نے اس کو اپنے قرآن مجید میں بیان کر دیا۔
پھر وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے دل میں مکانوں کی محبت ہے، مکانوں کا پیار ہے، بغل و کوٹھیوں کا پیار ہے، رب نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ اب وہ بزرگ کیا فرماتی ہیں کہ 4 گزر گئی ہیں اور باقی، اب انہوں نے ایک جملہ بولا جو اس وقت ہمارے اندر موجود ہے، وہ چیز ہمارے اندر موجود ہے، وہ کیا؟ بزرگ فرمانے لگے اے اللہ کے پیغمبر، میں نے تو 4 صدقے درخت کے نیچے گزار لی ہے نا، تو 3 صدقے میری باقی رہ گئی ہیں، وہ بھی درخت کے نیچے گزر جا رہی ہیں، مکان بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اس پر میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے اس وقت کی بات کی، ایک جملہ بولا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، آخر زمان نبی، یعنی آخری نبی، کیا؟ آخری نبی جو ختم نبوت کا تاج پہن کر آئیں گے، نبوت کا دروازہ ان کی ذات پر بند ہو جائے گا، پھر اس کے بعد نبوت ہے، رسالت ہے، قانون ہے، لا ہے، نظام ہے، سارا انہی کا چلے گا۔ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے جملہ جو بولو سنی، 7 صدیاں درخت کے نیچے گزارنے والے جملہ بولا کہ لگے اس نبی کی جو امت ہوگی نا، اس نے 3 جملے بولے، 40 50 60، 40 50 60، کہ اس نبی کی جو امت ہوگی نا، اس کی عمر 40 50 اور مکان اتنے پختہ، اتنے مضبوط بنائیں گے کہ جس طرح مرنا ہی نہیں۔ اب میں جب حقیقتیں جس سوسائٹیوں میں اکثر ادھر سے قرآن کو بیانات اس طرح جانا پڑتا ہے نا کوئی دعا کے لیے، تو میں حقیقت جب چیزوں کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے وہی واقعہ میرے سامنے آ جاتا ہے، اور پھر مجھے بات اور یاد آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ علیہ السلام گزرے، لیکن ہم بھی تو صرف تقریریں کرنے تک رہ گئے، بس تقریریں کر رہے ہیں جی، سنائی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، بیان ہو رہے ہیں، کانفرنس ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، درس قرآن ہو رہا ہے، درس حدیث ہو رہا ہے، لیکن عمل بہت مشکل ہے۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، کیونکہ حضور علی حجویری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کشف المجوب میں لکھا ہے حضرت با یزید بسطامی علیہ رحمہ کے حوالے سے کتنے پائے کے ولی گزرے ہیں۔ حضرت با بولی، حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آنوں کے دور میں گزرے، بڑے پائے کے ولی گزرے، اتنے پائے کے ولی جن کا حضور علی حجویری داتا بخش نے بھی ذکر کر دیا علیہ رحمہ، اور انہوں نے ایک جملہ بولا، وہ فرماتی ہے کہ حضرت با یزید بسطامی علیہ رحمہ فرماتی ہے کہ میں جنگلوں میں پھرا رب کی تلاش میں، کس کی؟ رب کی تلاش میں پھرتا رہا، رب کی تلاش میں کتنے سال؟ 30 سال، کتنے؟ جنگلوں میں بھوکے پیاسے رہے، فاقے کاٹے، تکلیفیں اٹھائیں، بڑے بڑے عجیب لمحات آئے زندگی میں، جنگلوں میں رب کی تلاش میں، کیا؟ رب کی تلاش میں۔ آپ فرماتی ہے کہ میں نے تو 30 سال میں، یہ حضرت با یزید بسطامی نے قول ہے کہ میں نے تو 30 سال میں جو سب سے مشکل ترین چیز پائی ہے نا، وہ ایک ہی پائی، کیا؟ ایک ہی پائی، کیا؟ علم پر عمل، علم پر 3 رفع، علم ہے، پر ہے، عمل، یعنی علم پر عمل کرنا میں نے سب سے مشکل پایا، اور میں حقیقت چیز پہ غور کرتا رہتا ہوں۔ جب ہمارا کھانا سنت کے خلاف خود ہم بیان کرنے والے ہیں، ہم اپنے بڑے سمجھ ہم عاشق ہیں اور عشق دعوی ہم انتظام خود کریں، نعرے لگوائیں، استقبال کریں، پروٹوکول میں رہیں، کیا بات علامہ صاحب نے دی، مفتی صاحب نے دی، کیا بات کیا خطاب کرتے ہیں، لیکن جب ہمارا کھانا، ہمارا لباس، ہماری شادی ہونا، ہمارا لین دین، گھر میں داخل ہونا، گھر سے باہر نکلنا، بستر میں سونا، واش روم میں جانا، جب ہمارا ہر عمل جب سنت کے خلاف ہوتا ہے نا، تب پتہ چلتا ہے کہ علم پر عمل کرنا سب سے مشکل ہے۔ اور پوری کائنات میں کتنی مساجد ہیں اور ہر مسجد میں خطاب ہو رہا ہے، اور ہر عالم دین کے الگ انداز ہے، علم میں بھی درجہ بندی ہے، بیان کرنے میں بھی درجہ بندی ہے، تفسیر کرنے میں بھی درجہ بندی ہے، کوئی ترنم میں، کوئی شعر شاعری میں، کوئی سادگی میں کے اندر بھی الگ الگ رب نے درجہ بندی رکھی ہے، لیکن عمل کے
ہم اس وقت 0/0 جا رہے ہیں. نہیں تو آپ سب اہل علم بیٹھے, سب تجربہ کار بیٹھے, بڑے بڑے ماشاءاللہ ہائی لیول کا دماغ رکھنے والے ہیں, ذہین ہیں, اہل ذوق ہیں, اہل مطالعہ ہیں, اہل عقل ہیں, اہل شعور ہیں. کوئی میں زیادہ آپ سے نہیں پڑھا ہوا کہ میں زیادہ اہل علم ہوں, لیکن آپ اس کو غور کریں کہ علم پر عمل کرنا عالم کائنات کی سب سے مشکل ترین چیز ہے. علم پر عمل کرنا, علم پر. لیکن خدا کی قسم میں اٹھا کر کہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپنانے میں, دعاؤں کو ادا کرنے میں, آقا کے علم کے وارث بنے, آقا کی اداؤں کے وارث بنے, آقا کے پیغام کے کوئی وارث بنے ہیں تو وہ خدا کی قسم میرے آقا کے غلام تھے جنہوں نے خدا کی قسم عمل کر کے لوگوں کو بتا دیا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں, بڑی پیاری مثال ہے. جب فتح مکہ ہوا نا, فتح مکہ ہوا, یہ میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, جس میں رب نے 8 رشتے بیان کیے. وہ اجداد کو ذکر کیا, اولاد کا ذکر کیا, بہن بھائیوں کا ذکر کیا, رشتہ داروں کا ذکر کیا, ٹھیک ہے جی, بیویوں کا ذکر کیا, پھر مالوں کا ذکر کیا, پھر مالوں کا ذکر کر کے یہ فرمایا ایک طرف تو وہ مال جو تم نے محنت سے کمایا, یہ بھی ساتھ فرمایا کہ مال بغیر محنت کے نہیں ہے. پھر ہم نے یہ بھی فرمایا تجارت تخشون کسادہا, تمہاری وہ تجارت یا تمہارا وہ کاروبار جو جس کا تمہارے دل میں تخشون کسادہا, جس کے گھاٹے کا, جس کے نقصان کا تمہارے دل میں خدشہ رہتا ہے, ڈر رہتا ہے. رب نے یہ چیز بھی کھول کے بیان کر دی ہے جو چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے. وہ تجارت تخشون کسادہا, اب تجارت کرنے والا, کاروبار کرنے والا, اس کے دل میں ڈر رہتا, خوف رہتا کہ یار کہ نقصان نہ ہو, گھاٹا نہ پڑ جائے. رب نے اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر کر دیا کہ یہ تمہارے اندر خامی ہے, یہ تمہارے اندر یہ کیا ہے, یہ تمہارے اندر خامی ہے, یہ تمہارا ویک پوائنٹ تمہارے اندر. اور ہم نے آگے ایک چیز کا ذکر کیا, وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, تمہاری وہ مکان, تمہارا وہ مسکن, تمہاری وہ سکونت کی جگہ جو تمہیں تَرْضَوْنَهَا بہت ہی پسند ہے. جن مکان اس کو پیار کرتے ہو, پسند کرتے ہو, 5 خونی رشتے اور 3 زندگی جس سے گزاری جاتی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. اور ذکر کرنے کے بعد اگلا جملہ سنیں, پھر میں مثال دیتا ہوں. اللہ احبا, اب یہ بہت بڑی نصیحت ہے, بہت بڑا پیغام ہے دوستو ہمارے لیے, اور خاص طور پہ امت مسلمہ کے لیے. کوئی غور کرے یا نہ کرے, اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 میں, پارہ نمبر 10 میں رب نے یہ واضح طور پر فرمایا احبا الیکم, اگر تمہارے نزدیک, الیکم اگر تمہارے نزدیک, احبا ان 8 کی محبت اگر تمہارے نزدیک, من اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات, ورسول ہی اس کے رسول کی ذات, وجہاد فی سبیلہ اس کی راہ میں جہاد کرنے سے, ان تینوں سے, ان 8 کی محبت تمہارے نزدیک زیادہ ہے. رب کہتا ہے فتربصوا, پھر انتظار کرو, پھر انتظار کرو, پھر انتظار کرو, حتی یہاں تک کہ یاتی اللہ بامرہ, اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حکم آ جائے. وہ تم دیکھ لو پاکستان میں کیا حالات ہو رہے ہیں, بین الاقوامی سطح پہ امت مسلمہ کا حال کیا ہو رہا ہے, گھروں میں حالات کیا ہیں, کاروباری حالات کیا ہیں, لین دین کے حالات کیا ہیں, شادی خمیوں کے حالات کیا ہیں. یہ سب میرا کا دربار عالیہ یوسف باقی کے مسجد میں آنے والوں, میں تمہارا بنا کہہ رہا ہوں. 2 میرے مجھ سے کی بزرگ بڑی عمر کے بیٹھے ہیں, اہل علم بیٹھے ہیں, اہل ذوق بیٹھے ہیں, اہل تجربہ بیٹھے ہیں, میں تمہارا بنا کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت کا سہارا لیتے ہوئے کہ ہمارے دل میں کس کی محبت نہیں. یہ تمہیں پتا ہے, اور میں بات تو نہیں کر رہا کہ ہمارے دل میں محبت کس کی نہیں ہے, ہمارے دل میں پیار کس کا رہا, ہمارے دل میں یہ تو حالت ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات تک میرا آقا نے ساتھ فرمایا, عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تک میرا آقا نے ساتھ فرما دیا, اور تو اور میں کیا ہو سکتے. ہمارا تو مسجد سے نکلنا سنت کے خلاف ہے. جب دیکھو میں نے مسجد سے نکلنا ہے, آپ نے نکلنا ہے, جب مسجد سے نکلنا بھی نبی کی سنت کے خلاف ہو تو پھر ہم نبی کے عشق کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں. پھر ہماری دن رات کے دعائیں کر کے, مولوی دعائیں کر رہے ہیں, خطیب کر رہے ہیں, پیر
اور جو ہمارے پیٹوں میں جاتی ہے آپ کو پتہ ہے، اگر ایک لقمہ اگر پیٹ میں جاتا ہے، اگر 40 روز تک عبادت قبول نہیں، دعائیں قبول نہیں، کچھ قبول نہیں ہے، اگر ایک حرام کے لقمے پر، تو میلاد کیسے قبول ہوگا؟ 11ویں کیسے قبول ہوگی؟ عبادت و ریاضت، درس قرآن، درس درد، یا محفلیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن جتنا یہ زیادہ ہو رہا ہے اتنی بے عملی زیادہ ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کرو، کرو، تبلیغ کا ذریعہ ہے، اصلاح کا ذریعہ ہے، تربیت کا ذریعہ ہے، زندگی کو خوبصورت بنانے کا ذریعہ ہے، لیکن دوستو میں ہاتھ جوڑ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ آؤ اس میدان میں قدم اٹھائیں، قدم رکھیں، لیکن قدم بھی رکھیں تو عملی صورت میں رکھیں تاکہ آقا سے ملاقات ہو، تب بھی ہم کامیاب ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں جائیں تب بھی کامیاب ہو جائیں۔ پر ایک مثال دن لگا تھا، محبت کی مثال دن لگا تھا، تو قربان جائیں کہ میرے آقا کے غلاموں کو کتنی محبت تھی اور کتنی پاسداری کرتے تھے میرے آقا کے حکموں کی، میرے آقا کی پسند کی، کتنی پابندی۔ کوئی بات کر کے میں موضوع سمیٹتا ہوں، موضوع بھی ہمارا چلتا رہا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر، فتح بولیے، فتح مکہ کے موقع پر نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، میں آقا کی پسند کی پاسداری کی بات کرنے لگا، ایک مثال دینے لگا، اور ہم کہاں کھڑے ہیں اور ان کی محبت کہاں کھڑی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے سکے چچا ہیں۔ جب فتح مکہ ہوا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ پہلے کافر تھے، مسلمان ہو، صحابیت بھی آئی، ان کو آپ نے اپنی سواری پر سوار کیا، کھچر پر سرکار کی بارگاہ میں لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کے نا بس راہ نہ گیا، رہا نہ گیا، کہنے کہ آقا اگر حکم کرو تو کسا کرم نہ کر دو، کیا اگر حکم ہو یہ تمہارا دشمن ہے، اس نے تمہارے ساتھ بڑی دشمنی کی ہے، آج تک کرتا آیا، آج تو تمہارے سامنے آ گیا نا، سب سے زیادہ اس نے دشمنی کی ہے، اگر مجھے حکم ہو تو اس کا سر قلم نہ کر دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عمر اگر تمہارے خاندان کا کوئی فرد ہوتا نا، کیا بات میں سن رہے ہو نا، اگر تمہارے خاندان کا کوئی فرد ہوتا نا پھر میں تمہیں دیکھتا کہ تم یہ الفاظ استعمال کرتے، اگر تمہاری خاندان قبیلہ بنی ادی کا اگر ہوتا تھا، اللہ اکبر، لیکن میں قربان جاؤں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ جو جواب دی جاتا کمال کر دیا، کہ لگے اے میرے آقا کی سکی چچا، اے میرے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے باپ نے بھی اسلام قبول کیا اور آپ نے بھی اسلام قبول کیا۔ جملے پہ غور کریں، وہ میرے پاس وقت اور علم نہیں ہے کہ میں کو کتنا کھول لوں، لیکن جملے کے پیچھے خدا کی عظمت کی قسم امت مسلمہ کے لیے میرے آقا کی پسند کی پاسداری ایک سمندر بہا ہے۔ تو میرے فاروق کہتے رضی اللہ تعالیٰ کہ میرے پیارے بھائی عباس، آپ نے مجھے تانا دیا اس چیز کا کہ اگر تمہارے خاندان کو فرد ہوتا تو تم یہ کہتے کہ مجھے حکم ہو اس کا سر قلم کر دو، یہ تمہارا دشمن ہے، اس کا تعلق ہمارے خاندان میں ساتھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میرے پیارے بھائی عباس، بات یہ نہیں ہے، آپ نے بھی اسلام قبول کیا، میرے باپ خطاب نے بھی اسلام قبول کیا، آپ نے بھی اسلام قبول کیا، لیکن مجھے اتنی خوشی اپنے باپ کے اسلام قبول کرنے پہ نہیں ہوئی جتنی تمہارے اوپر ہوئی۔ اتنی مجھے خوشی اپنے باپ کے اسلام قبول کرنے پہ نہیں ہوئی جتنی آپ کے اسلام قبول کرنے میں خوشی ہوئی ہے، کیونکہ تمہاری اسلام قبول کرنے میں میرے آقا کی خوشی شامل ہے۔ کہاں تک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کی پسند کے پاس آئی کر کے خدا کی قسم اس کو مد نظر رکھا، فوقیت دی اور عظمت دی، اور اس کو اوپر ترتیب دے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا، لوگوں ہم تو آقا کی خوشی کو بھی اپنی خوشی کے اوپر ترتیب دیتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں، کیونکہ المحبت اثار المحبوب علی غیرہ، محبت کا معنی کیا ہے، محبت کا مطلب کیا ہے، محبت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا المحبت اثار المحبوب علی غیرہ، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پوری کائنات کی ہر چیز یہاں تک کہ اپنی جان پر اپنے محبوب کو ترجیح دینا، یہ محبت
باقی